المعاون اس کی مرضعہ کہلائے گی. اور پھر وہی رشتے حرام ہوں گے جو اوپر بیان کیے گئے. اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں مدت رضاعت 2.5 سال ہے، 30 ماہ. لہذا اگر 2.5 سال کے اندر اندر بھی دودھ پلا دیا گیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. فتویٰ حضرت احناف کے یہاں بھی صاحبین رحمت اللہ علیہم کے قول پر ہے. دوسری بات، رضاعت کے ثبوت کے لیے کتنی مرتبہ دودھ پینا ضروری؟ حضرت احناف کا مسئلہ یہ ہے، اس میں صاحبین نصاب ہے، احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً دودھ کا پی لینا مدت رضاعت کے اندر بس یہ رضاعت کو ثابت کر دے گا، خواہ 1 مرتبہ پیے یا اس سے زیادہ. البتہ اتنا یقینی ہو کہ دودھ بچے کے حلق سے نیچے اتر چکا، بس اتنا کافی ہے رضاعت کے ثبوت کے لیے. حضرت شرافے کے یہاں 5 رضعات ضروری ہے. 5 مرتبہ عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہو، اور وہ بھی ایک مجلس میں نہیں، الگ الگ مجلسوں میں، تب رضاعت ثابت ہوگی. اس سے کم میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں یہ ہے کہ ابتداء 5 رضعات کے الفاظ نازل ہوئے تھے. 5 رضعات، 5 مرتبہ دودھ پلانا. اور یہ قرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک باقی رہی، وہ منسوخ نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام کی وفات تک باقی رہی، وہ منسوخ نہیں ہوئی. اس لیے ضروری ہوگا کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے کم از کم 5 مرتبہ پلایا جائے، اور وہ بھی الگ الگ مجلسوں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 5 رضعات والی قرأت باقی رہی تو ہے کہاں؟ پورا قرآن شروع سے آخر تک پڑھتے جائیے، کہیں بھی نہیں ملے گا. جبکہ یہ طے ہے، یقینی قطعی ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے علی حالی. رب ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا. نسخ کا مسئلہ نبی علیہ السلام نے زمانے میں ضرور ہوتا تھا، مگر آپ کے بعد تو منسوخ نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا. کہاں ہے وہ قرآن؟ ملے گی نہیں پورا قرآن میں کہیں. بات یہ ہے کہ یہ سب منسوخ ہوتی ہے، نازل ہوئی مگر آپ سے حیاتی میں منسوخ ہوتی. بس اب تو سیدھا سیدھا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں بھی حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. یہاں نہ 10 رضعات ہے نہ 5 رضعات ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں اتنا یقینی ہے کہ دودھ حلق سے نیچے بچے کا اتر چکا ہو، اس کا تفعیل ہونا چاہیے. محض پستان کو منہ میں لے لینا یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ تمہیں جیسا ابھی گیا. جی پڑھیے.
وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكان غير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي وقال انظرن ما إخوانكن بينما رزعت من النجاعة. اب اس کے ترجمہ کرنا مسروق ابن الازدع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دخل علیہا حضرت عائشہ پر تشریف لائے وعندها رجل حضرت عائشہ کے پاس اس وقت ایک شخص بیٹھا ہوا تھا فکأنہ تغیر وجہہ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا آپ کا چہرے انور متغیر ہو گیا وہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے کأنہ کرہ ذلک آپ نے اس اجنبی آدمی کو آپ کا بیٹھے ہوئے دیکھا تو ناپسند کیا فقالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا انہو اخی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے یعنی رضاعی بھائی ہے اور رضاعی بھائی سے رشتہ رضاعی بات ہے محرم ہوتا ہے یہ میرا رضاعی بھائی ہے بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فرمایا دیکھو انظرنا من اخوانکن دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں ویسے بھی تو ہے ہی رضاعی بھائی تمہارے کون ذرا غور کر لیا کرو کیوں فإنما الرضاعۃ من المجاعۃ اس لیے کہ رضاعت کا ثبوت مجاعت بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ بچہ جب کم عمر ہو اور کھانے وغیرہ قابل نہ ہو بلکہ ماں کے دودھ ہی پر اکتفا کرتا ہو گویا ماں کے دودھ ہی سے بھوک مٹاتا ہو اس وقت اگر دودھ پیتا تو رضاعت ہوگی اس لیے ذرا غور کر لیا کرو بس یہاں تو یہی ہے کہ رضاعت کا ثبوت کب ہوگا جب بھوک میں یعنی بچے کا نشو دودھ ہی سے ہو رہا ہو کھانے وغیرہ پر اس کا مدار نہ ہو اس وقت رضا پیا جائے تب ثابت اور یہ مدت ہے 2 سال کی جب علماء کے ہاں امام صاحب کے ہاں 2.5 سال کی پڑھیے باب لبن الفحل باب لبن الفحل دیکھو ما قبل کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ رضاعت کا ثبوت مرضعہ دودھ پلانے والی عورت سے ہوتا ہے اور وہ رضیع دودھ پینے والے بچے کی رضاعی ماں بن جاتی ہے اور یہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے اس لیے حرمت ہو جاتی ہے اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے رضاعت کا ثبوت دودھ پلانے والی عورت سے ہوتا ہے ایسے دودھ پلانے والی عورت کے شوہر سے بھی ہوتا ہے بس یہ ہے بات دودھ پلانے والی کے شوہر سے بھی رضاعت کا ثبوت ہوگا تو جیسے دودھ پلانے والی عورت رضیع کی ماں بنے گی اور دودھ پلانے والی کی ماں رضیع کی نانی بنے گی اسی طرح دودھ پلانے والے کا شوہر اس رضیع کا رضاعی باپ بنے گا بس یہ بتانا ہے تو رضاعت کا ثبوت صرف ماہی کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ شوہر کی طرف سے بھی ہوتا ہے لہذا جیسے یہ اس کی ماں بن گئی رضاعت کا ثبوت ہو گیا حرمت ہو گئی تو ایسا ہی اس کا جو شوہر ہے اگر شخص سے دودھ نہیں پلایا مگر اس سے بھی رضاعت کا ثبوت ہوگا وہ اس کا رضاعی باپ بن جائے گا جب رضاعی باپ بن گیا تو اس کے بیٹے اس کے رضاعی بھائی بن جائیں گے اسی طرح سے اوپر تک چلا جائے گا رضاعی شوہر کے بھائی شوہر کے اپنے بھائی اس رضی کے چچا بن جائیں گے بس اس رضاعت ثابت ہوتی چلی جائے گی تو صرف ماں سے نہیں شوہر سے بھی ثابت ہوتا ہے اور روایتی بھی آ رہی اور وہ جب بالکل ظاہر ہے میں نے بار بار بتایا کہ دودھ پیدا ہوتا ہی نہیں جب تک کہ جمامت ڈال نہ لیا جائے ہوتا ہی نہیں ہے گھی نکلتا ہی نہیں بس یہ شوہر جب تک کمپیوٹری نہیں کرے گا تب تک عورت کی پستان میں دودھ نہیں آئے گا وہ کمپیوٹری کرے گا حمل قرار پائے گا حمل قرار پا کر بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی پستان میں دودھ بھی آئے گا
اور نہ وہ ہم مستری کرتا، نہ عمل قرار پاتا، نہ عمل کے لیے دودھ آتا، کچھ بھی نہ ہوتا، جب تو وہاں سے آیا چل کر کے، اس لیے جیسے یہاں سے رضا ثابت وہاں سے بھی ثابت. پڑھیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان افلح بن قيس جاء يستأذن عليها وهو عمها ابن الاسعد بعد ان نزل الحجاب. ابو قیس کے بھائی افلح آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ